السلام علیکم ناظرین. سینٹ کے الیکشن میں حفیظ شیخ کی شکست حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اپسیٹ تھی, ایک بہت بڑا دھچکا تھی. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, نیشنل اسمبلی سے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. عمران خان کے لیے نیشنل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی اگلی موو کیا ہوگی, ان سوالات کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ, تجزیہ نگار اور جی این این ٹی وی کے ہیڈ عارف حمید بھٹی موجود ہیں. بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپسیٹ کے فیکٹر کیا تھے, کیوں یہ اپسیٹ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر صاحب اپسیٹ نہیں ہوا. دیکھیں, عمران خان کی حکومت قائم تھی بعض طاقتور حلقوں کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے اتحادی تھے کاف لیگ والے پرویز الہی صاحب اور ایم کیو, دونوں نے کس کو ساتھ ملایا تھا. عمران خان صاحب نے ان کو ساتھ نہیں لے کر چل سکے. دوسری طرف یوسف رضا گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب نے اربوں روپے لگائے, جس کی فوٹیج بھی آ گئی. ان کا جیتنا ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے طاقتور حلقوں نے اس دفعہ عمران خان صاحب کو کیلا کیا اور پیسہ جیت گیا, جمہوریت ہار گئی. ہاں, عمران خان نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا. بڑا مشکل کام ہے. اگر طاقتور حلقے نہیں چاہیں گے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ 172 اراکین اسمبلی اس وقت اسمبلی میں موجود ہوں اور ان کی سائڈ پہ ہوں. یہ ان کا نیا امتحان ہے. پی ڈی ایم انہیں ایسے نہیں چھوڑے گی, لیکن انہوں نے جو چال چلی ہے, کل رات میری آف دی ریکارڈ بات ہے کہ وہ لے گئے تھے, سمری صدر سے بنوا لی تھی, آج انہوں نے سیشن بند کیا, کل انہوں نے ہفتے والے دن بلا لیا. تو ان کا خیال ہے اگر وہ 172 نہ ہوئے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں عمران خان اصل ویسے حکومت تو رہے گی نہیں, اسی وقت ہی آپ ٹی وی پہ خطاب دیکھیں گے کہ انہوں نے حکومت توڑ دی ہے. اچھا, اگر اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو سر وہ تو پھر میرا خیال ہے پرائم منسٹر ہی نہیں رہیں گے, پھر حکومت توڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہیں گے. لیکن یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے, کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے؟ کس کے کہنے پر عمران خان صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے, بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتی اور نمبر پورے کرتی؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اعتماد کا ووٹ لینے چلے گئے. دیکھیں بابر صاحب, عمران خان صاحب خود ایک آنیسٹ آدمی ہے, میں جانتا ہوں, جتنی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور وہ کرپشن بھی نہیں کرتے. بدقسمتیاں ان کے ارد گرد اتنے جعلی لوگ ہیں, مصنوعی لوگ ہیں, جنہوں نے عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہے. پہلی فلائٹ لے کے انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے. کل رات کو بھی انہیں مس گائیڈ کیا گیا. کل رات جب یہ فیصلہ آیا حفیظ شیخ کا, تو عمران خان صاحب نے چند اہم ترین شخصیات کو بنایا. کوئی کہتا رہا سر فکر نہ کریں, آپ کی ایک خاتون تو جیتی ہے, یوسف رضا گیلانی ہار گیا تو کیا ہوا. اس پر عمران خان کو کسی ایک بندے نے کہا کہ حکومت اگر آپ توڑ دیں تو عزت ہوگی, جس پر پورے حال کے لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے خان صاحب, ان حالات میں ہم لوگوں کے پاس گئے تو ہمیں آنڈے پڑیں گے, یہ سٹیپ نہ لیجیے گا. طویل بحث کے بعد طاقتور حلقوں کا بھی رول ادا کیا گیا کہ ہمارے تو 17 لوگ ٹوٹے ہی ٹوٹے, 180 تھے, 17 ٹوٹے. تو طاقتور حلقوں کے بعد جو نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا. پھر عمران خان صاحب سمجھ گئے کہ 17 کے 17 لوگوں کا نام ان کے پاس ہے, انہوں نے ان کو فائر کر اس لیے نہیں کیا. اگر ان کو نکال دیتے ہیں پھر تو اعتماد کا ووٹ 100 سال بھی نہیں لے سکتے. تو میرا خیال ہے عمران خان کو حقائق نہیں پہنچ رہے صحیح طرح سے, انہیں اندازہ نہیں کہ مہنگائی, بے روزگاری اور بیڈ گورنر سے اب ان حالات میں ان کا عوام کے پاس جانا ایک مشکل ہوگا. تاہم میری اپنی رائے ہے طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر اعتماد کا ووٹ یہ نہیں لے سکتے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کہا کہ طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے, بلکہ میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لینا ان کے لیے کتنا آسان ہے یا مشکل ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک پرسیپشن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے. پھر اپوزیشن نے ایک تاثر دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں یا سینٹ کے الیکشن دیکھ لیں, عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن تھی, سپریم کورٹ گئے, آرڈیننس لے کے آئے, بل لانے کی کوشش کی, اس سے لگ رہا تھا کہ عمران صاحب پریشان ہیں, عمران خان پریشان ہے. تو
اسٹیبلشمنٹ کیا نیوٹرل ہے، عمران خان کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب 2.5 سال نکال گئے، یہ میری اپنی رائے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو پرویز الہی کے بارے میں کہہ چکے پنجاب سے بڑے ڈاکو تھے، ان ایم کیو ایم کے خلاف وہ لندن میں کیس کرنے کے تھے، وہ انہوں نے ملا دیا۔ اب بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں فیکٹس نہیں سمجھے، ان کو فیکٹس نہیں بتائے گئے، ان کا خیال تھا جو لائے ہیں وہی رکھیں گے، ذرا انہوں نیوٹرل ہوا تو ڈوبتی کشتی ڈوب گئی نیچے، ڈگمگا رہی تھی۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کی بات ہوئی ہے رات کو، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا رسک کھیلا۔ بہرحال میں عمران خان کی یہ ضرور تعریف کروں گا، یہ اور کوئی بھی پیپلز پارٹی ہوتی، نون لیگ ہوتی، میں چیلنج دیتا ہوں، ان کا ایک بندہ ہارتا تو ان میں اخلاقی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے۔ عمران خان نے سیاستدانوں کی یہ ہسٹری بدلی ہے۔ ماضی میں وہ ظفر اللہ جمالی ایک ووٹ پہ 2.5 سال نکال گئے، اب معین قریشی یہاں وزیر اعظم رہا، نواز شریف رہا، آصف علی زرداری کی حکومت روزانہ ٹوٹتی تھی، روزانہ بچتی تھی۔ یاد رکھ لیں اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی نون لیگ کہتی ہے کل چلتی، آج مارشاء اللہ لگ گئے، اگر مارشاء اللہ میں رکاوٹ ہے تو پاک فوج ہے۔ پاک فوج نے ایک فیصلہ کیا ہوا، انہوں نے مارشاء اللہ نہیں لگانا، لیکن عمران خان کے لیے آنے والے 5-4 دن سخت مشکل کے ہیں۔ انہیں 172 بندے اسمبلی میں لے جانا ان کا پل سرات کا عبور کرنے کے مطابق ہوگا، اور بغیر طاقتور حلقوں کے میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے۔ جنہوں نے اربوں روپیہ دے کے وہ 17 لوگ خریدے ہیں، وہ پھر ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، ایک سیدھا جواب، عمران خان اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے یا نہیں؟ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں میں اس کو 100% کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ ان کے 180 کی بجائے حفیظ شیخ کو 164 ملے ہیں۔ اگر ان میں سے آدھے لوگ بھی جو انہوں نے ضمیر بیچا ہے، جو یوسف رضا گیلانی کو دیے ہیں، وہ یہ کہہ دیں میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے ہیضہ ہو گیا، نہیں جاتے، تو عمران خان کا یہ اعتماد کا ووٹ لینا یوسف رضا گیلانی سے بڑا الیکشن ہے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، سخت اس کے مقابلے پہ انہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا سر، پی ڈی ایم کی اگلی چال کیا ہوگی؟ عمران خان نے عدم اعتماد کی تحریک کا جو ڈرامہ تھا اس کو تو عمران خان نے خود ہی اڑا دیا، خود وہ اعتماد کا ووٹ لینے چلے گئے۔ اب اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ دیکھیں عمران خان کی اس اچھی اسٹریٹجی اور بہادری کے اعتماد کا ووٹ لیں گے، پی ڈی ایم کی جیت سوگ میں بدل گئی ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، سوگ میں بدل گئی ہے۔ نواز شریف صاحب، فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان نے کہا اسی تے مارے گئے، ابھی تو ہماری خوشیاں پوری نہیں ہیں، وہ تو اعتماد کا ووٹ ہے، وہ تو حکومت کی بھی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو پی ڈی ایم کی جیت میں صفحہ ماتم بچھ گیا ہے عمران خان کے اس اعلان کے بعد کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ گو کہ ووٹ لینا ایک مشکل ترین کام ہوگا۔ عمران خان نے ماضی میں نے کسی سیاستدان کو اتنا بڑا بولڈ فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اگر یہ فیصلہ کر بھی لیا کامیاب بھی ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب نے اگر بہتر اپنی ٹیم نہ بنائی تو اگلی اٹیک کرے گی پی ڈی ایم پنجاب پر، اور پنجاب چھیننے کی کوشش کرے گی۔ پنجاب جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم نے وفاق حکومت میں کیا کرنا ہے؟ بجلی کی قیمت بڑھانی، پٹرول کی قیمت بڑھانی، گیس کی بڑھانی۔ عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے اب مشکل وقت شروع ہو گیا۔ اچھا بھٹی صاحب، آخری سوال، آج مریم اور بلاول نے ملاقات کی اور اس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ آج مریم نے ورکر کنونشن کا خطاب کیا، اکیلی نظر آئیں۔ شہباز شریف اسلام آباد میں ہیں، حمزہ بیل ہو چکی ہے، تو نون لیگ کا آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ اگر کل شہباز شریف کا سنا ہے کہ ان کی بیل جو ہے اس کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور وہ ان کی اسی مہینے بیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک تو شہباز شریف کی بیل میری بھی یقین ہے ہو جائے گی، کیونکہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، اور عمران حمزہ کا بھی ہوا ہے۔ ایک بیانیہ دفن ہونا ہے، اگر حمزہ اور شہباز صاحب باہر آتے ہیں، یا مریم اور نواز شریف کا بیانیہ زمین بوز ہوگا، دفن ہوگا۔ آج بھی مریم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ جب سے شہباز شریف اور حمزہ ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ آج جب یہ شیڈول میٹنگ تھی، ان کا کنونشن تھا اسلام آباد، حمزہ جان کے آگے کہ انہوں نے مریم کی باتوں کو سیکنڈ نہیں کرنا تھا۔ مسلم لیگ نون انتشار کا شکار ہے، لیکن انتقام میں
اس وقت نواز شریف کہتے ہیں وہ دنیا تو پاکستان رہے نہ رہے، پاکستان میں مارشل لا لگ جائے لیکن عمران خان کی حکومت جائے، تو جبکہ شہباز شریف کی اسٹریٹجی اس سے بالکل مختلف ہے. وہ اداروں سے شہباز اور حمزہ ٹکراؤ نہیں چاہتے، اور مریم اداروں کو یہاں تک سخت لفظ کہتی ہے جاؤ اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ کر کے تسی معافی منگی، تانوں معاف کیتا پر ہون غلطی نہ کرنا. تو اس سے زیادہ اداروں کی تذلیل کیا وہ کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب. ابھی ہمارے ساتھ عارف امید بھٹی صاحب موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ مستقبل میں انتشار کا شکار ہو سکتی ہے اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کون سا بیانیہ پریویل کرتا ہے، نواز شریف کا، مریم نواز کا، یا شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا. بہت شکریہ ناظرین، خدا حافظ.